السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کی آج کی نشست میں ہم تیمم کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کلپس میں ہم نے وضو اور غسل کے بارے میں بہت ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج تیمم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ تیمم دراصل ایک نائب ہے، ایک بدل ہے جو غسل اور وضو دونوں کے لیے کام میں آتا ہے۔ لغت میں لٹرلی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادہ کرنے کو تیمم کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں تیمم منہ اور ہاتھ کو پاک مٹی سے مسح کرنے کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسری امتوں کو یہ سہولت، یہ چھوٹ نہیں دی گئی تھی۔ غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام بنتا ہے تیمم۔ اس کی شرائط وہی ہیں جو وضو کی ہیں۔ پاک پانی کی جگہ پاک مٹی لے لیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی تیمم کا ذکر آیا ہے اور اس میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ پاک مٹی ہونا چاہیے تیمم کے لیے۔ وضو کی شرائط کے علاوہ بھی دو اور شرطیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ کب تیمم ہو سکتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، وضو کی شرائط کے علاوہ پہلی شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال تکلیف دہ ہو، اور یہ تکلیف بھی دو طریقے کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر بیماری کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو یہ ایک شرط ہے جو اضافہ ہے، جو وضو اور غسل میں نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا، حنفی میں چونکہ وضو میں نیت شرط نہیں تھی، حنفی میں تیمم میں نیت شرط ہو جاتی ہے، تو یہ ایکسٹرا شرط ہے جو حنفی میں داخل کی گئی۔ جبکہ حنبلی میں چونکہ وضو میں خود نیت شرط تھی تو تیمم میں تو نیت شرط ہوگی ہی ہوگی۔ اس کی ایکسٹرا شرط یہ ہوگی تیمم میں کہ نماز کے لیے اگر تیمم کیا جا رہا ہے تو نماز کا وقت آ جانا ضروری ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہی نہیں آیا ہے اور آپ وقت آنے سے پہلے تیمم کریں گے تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ یہ اضافی شرطیں ہیں جو تیمم کے لیے آتی ہیں۔ دوسری بات اور یاد رکھیے کہ پانی اگر نہ ملنے کی صورت میں، پانی نہ ملے اور فوراً آپ تیمم کر لیں تو اس طرح سے یہ شرط پوری نہیں ہوتی، بلکہ تیمم کرنے سے پہلے پانی کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بہت دور جا کر 1 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، اگر 1 میل کے فاصلے کے اندر بھی، ریڈیس میں اگر آپ کو کہیں پانی ملتا ہے تو وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو اس بات کی کوشش کریں کہ کسی سے بدل لیں، قرضے کے طور پر لیں پانی۔ بعد میں پھر جب پانی آپ کے پاس آئے لوٹانے کے ارادے کے ساتھ، اگر کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہے تو اس سے قرض مانگیں، یا اگر مانگ کر پانی لیا جا سکتا ہے تو مانگ کر بھی پانی لیں، اور اگر خریدنے کی ضرورت ہو تو خریدیں بھی۔ اگر بہت زیادہ قیمت مانگی جا رہی ہے تو یہ الگ صورت ہے، ورنہ اگر آپ کے بجٹ میں کم قیمت میں اگر پانی مل سکتا ہے تو پانی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد بھی آپ کو پانی نہ ملے تو پھر یہ شرط پوری ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے بیماری۔ بیماری کے حوالے سے بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ بیماری اتنی زیادہ سخت ہے کہ پانی کے استعمال سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا بیمار پڑ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پہلے سے بیمار ہے اور بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی ایسی خطرے والی بات ہو تبھی آپ پانی کے استعمال سے معذور کہلائیں گے، اور اس کے بعد ہی آپ کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ حنبلی فقہ میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی نمازیں جو قابل قضا ہیں تو اس میں وقت آخر ہونے کے وجہ سے، اس کے سبب سے بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ جیسے وقت ختم ہو رہا ہے
اور آپ یہ کہیں کہ اب میں وضو کرنے تک یا غسل کرنے تک نماز کا وقت چلا جائے گا تو آپ تیمم کر کے پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ بعد میں نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ اب تو وقت چلا جائے، غسل کر لیں، وضو کر لیں، اس کے بعد نماز کی قضا کر لیں، تو اس وقت تیمم درست نہیں ہے۔ لیکن ایسی نمازیں ہیں جو قابل قضا نہیں ہیں، جیسے کہ جنازے کی نماز ہے، اور آپ ولی نہیں ہیں جنازے کے، تو ظاہر بات ہے آپ پھر سے نماز جنازہ تو پڑھ نہیں سکتے۔ تو ایسے میں آپ اگر وقت نہ ہو وضو کرنے کا تو آپ تیمم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عید کی نماز بھی ہے، عید کی نماز کے پیچھوں کی قضا نہیں ہے، لہٰذا اگر ایسی صورت ہے کہ آپ وضو کر کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک نماز چھوٹ جائے گی، تو آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پانی کی دستیابی کی صورت میں بھی یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ پانی آپ کے پاس کتنا دستیاب ہے۔ اگر پانی آپ کے پاس دستیاب ہے تو جتنا دستیاب ہے اتنا وضو اور غسل کے لیے استعمال کریں، باقی اگر کافی نہ ہو تو جب تیمم کریں۔ ایسا نہیں کہ پورا کا پورا آپ تیمم کیا، پھر پانی ایسا ہو کہ ہے تو صحیح ہے لیکن گھر کی دیگر ضروریات کے لیے ضروری ہے، جیسے پینے کے لیے یا پکانے کے لیے پانی، اگر وہ استعمال کر لیں وضو کے لیے تو پھر پینے اور پکانے کے لیے نہیں رہے گا۔ تو بہرحال ایسی اگر شدید مجبوری کی صورت میں ہی غسل اور وضو کی جگہ پر اس کا بدل تیمم بنتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھیں، پانی کی کمی کی صورت میں سب سے پہلے نجاست دور کرنے کی طرف توجہ کریں، بعد میں حدث دور کرنے کی طرف توجہ کریں۔ آپ پہلے حدث دور کریں گے تو نجاست آپ دور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پہلے نجاست دور کر لیں گے اور پانی نہ بچے گا تو ایسی صورت میں آپ تیمم تو کر سکتے ہیں غسل اور وضو کی جگہ پہ۔ تو پہلے جتنا پانی بھی دستیاب ہے اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ پہلے نجاست دور کی جائے۔ پانی نہ ملنے پر اگر تیمم بھی نہ ہو سکے، اگر پانی نہ ملے یا بیماری کی وجہ سے آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ نہ آپ وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم کر سکتے ہیں، غسل کی حاجت درپیش ہو جائے ایسے کسی راستے میں، ایسے کسی مقام پر جہاں پر آپ کو نہ پاک مٹی ملتی ہے اور نہ پانی ملتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں فقہا نے یہ بتایا ہے کہ آپ صرف فرض نماز پڑھ لیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، صرف فرض نماز پڑھ لیں، اور نماز میں بھی مختصر چیزیں پڑھیں، صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کریں، اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات وغیرہ بھی ایک ایک مرتبہ ادا کریں، اتحیات میں بھی اتحیات اور درود پڑھ کر سلام پھیر دیں، مختصر سے مختصر اور صرف فرض نماز کی حد تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں جب کہ آپ کو غسل یا وضو کے لیے نہ پانی دستیاب ہوتا ہو نہ تیمم کے حالات سازگار ہوتے ہوں، اسی صورت میں اس بات کی اجازت ہے۔ البتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں ایسا کرنے پر آپ نماز کی امامت نہیں کر سکتے۔ تیمم میں ایک اور بات ہے، اس کو بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ وضو میں کہا گیا تھا کہ وضو میں نیت شرط ہے حنبلیوں میں۔ حنفی کے پاس تو تیمم میں ہی نیت شرط ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ حنبلی کے پاس وضو میں نیت شرط ہے، تو تیمم میں بھی شرط ہے، لیکن وضو میں جیسی شرط ہے ویسی تیمم میں شرط نہیں ہے۔ وضو میں کیا تھا، آپ وضو بناتے تھے وضو بنانے کی نیت کے ساتھ، اور اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی عصر کی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو باقی رہے تو اسی سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وضو کی نیت سے ایسے ہی وضو کر لیا، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، تو آپ پھر بھی اس وضو سے نماز وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تیمم میں ایسا نہیں ہے، تیمم میں نیت کا تعین بھی ضروری ہے، آپ کس نیت کے ساتھ تیمم کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، تیمم میں صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ نیت کا تعین بھی ضروری ہے۔ اب اس میں پھر تھوڑا سا اختلاف ہے حنفی اور حنبلی فقہ میں۔ حنفی فقہ یہ کہتی ہے کہ کم تر درجے کی عبادت کی نیت سے کیے گئے تیمم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تیمم کیا اور اس تیمم کے ساتھ وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کے لیے پھر سے آپ کو سرے سے تیمم کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ نے نماز کے لیے تیمم کیا تھا تو پھر آپ اس سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہے۔ لیکن حنبلیوں میں تھوڑی سی اور زیادہ سختی ہے، نماز میں بھی کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا بھی
تعین ضروری بتایا گیا ہے. یہ حنفی میں نہیں ہے. حنبلی میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نفل نماز کی نیت کی اور اس نیت سے تیمم کیا تھا تو اب اس سے آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، فرض نماز کی نیت سے آپ نے تیمم کیا تھا تو اس سے نفل نماز بھی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے. حنفی یہ کہتا ہے کہ عبادت کی نوعیت جب بدل جاتی ہے تو حکم بدلے گا. اگر ایک ہی عبادت ہوگی، نماز ایک ہی عبادت ہے، تو اس کے اندر تعین کی ضرورت نہیں ہے. حنبلی فقہ یہ کہتی ہے کہ نماز میں بھی ایک عبادت ہونے کے باوجود فرضیت اور سنت اور نفل کے جو درجات ہیں اس درجات کا خیال رکھتے ہوئے تیمم کرنا ہوگا. مٹی مباح ہونا یہ تو ہر کسی کے پاس ضروری ہے. پاک ہونا مٹی، اگر مٹی پاک نہ ہوگی، جیسے وضو میں پانی پاک نہ ہوگا تو وضو نہیں ہوتا تھا، اسی طرح تیمم میں بھی مٹی پاک نہ ہوگی تو تیمم بھی نہیں ہوگا. البتہ اس میں ایک اور حنفی حنبلی کا اختلاف ہے. پہلے میں آپ کو حنبلی کا مسئلہ بتا دیتا ہوں. حنبلی میں یہ کہا گیا ہے کہ مٹی مباح ہونے کے علاوہ، پاک ہونے کے علاوہ غبار والی بھی ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈسٹ ہونا چاہیے. مٹی میں ایسا ہے کہ جب آپ ماریں گے تو ضرب لگانا کہتے ہیں اس کو. جب آپ ضرب لگائیں گے تو تھوڑا ہی صحیح غبار، ڈسٹ تھوڑا سا اڑنا چاہیے. اور ریتی، چنا، گچی اور پتھر جیسی چیزوں پر تیمم بالکل جائز نہیں ہے. یہ حنبلی فقہ کہتی ہے. جبکہ حنفی فقہ یہ کہتی ہے کہ مٹی مٹی ہے، اس میں غبار کی کوئی شرط نہیں ہے. مٹی پر آپ تیمم کریں گے تو اس میں غبار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ حنفی فقہ کے حساب سے دیگر چیزیں جیسے ریتی، چنا، گچی وغیرہ اگر ہے تو اگر اس کے اوپر غبار ہوگا تو تیمم ہوگا، اگر اس پہ غبار نہیں ہوگا تو تیمم نہیں ہوگا. حنبلی میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ نماز کا وقت آنا بھی ضروری ہے. نماز کا وقت آنے سے پہلے اس نماز کے لیے تیمم نہیں ہو سکتا. تیمم میں بسم اللہ کہنا واجب ہے اور اس کے فرائض 4 بیان کیے گئے ہیں تیمم کے. ایک ہے منہ پر مسح کرنا، دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. اب اس کے اندر پھر حنفی حنبلی میں اختلاف ہے. حنبلی کہتے ہیں کہ مسح جو ہے پنجوں تک ہوگا، یہ پورے ہاتھ کو یہاں تک آپ مسح کر لیں گے تو کافی ہے، لیکن پورا اچھے سے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے پورا مسح کرنا چاہیے. کوئی ایک حصہ بھی اگر چھوٹ جائے تو تیمم نہیں ہوگا. جبکہ حنفی فقہ میں یہ ہے کہ مسح پورا کوہنیوں سمیت ہونا چاہیے. جیسے وضو میں کوہنیوں تک دھویا جاتا ہے ویسے ہی تیمم میں بھی کوہنیوں تک مسح ضروری ہے. یہ تو 2 بنیادی فرائض تھے جو دونوں فقہا کے پاس ہیں. اس کے علاوہ حنبلی فقہ میں 2 فرائض اور بیان کیے گئے ہیں، ترتیب اور موالات. یعنی ترتیب جیسے کہ وضو میں ترتیب ضروری تھی، 4 فرائض تھے وضو کے، اس میں ترتیب ضروری تھی. اسی طرح تیمم میں بھی 2 فرائض جو ہے، ایک پونچھوں کا دھونا اور ایک چہرے پر مسح کرنا اور ایک پونچھوں کا مسح کرنا، تو ان دونوں میں ترتیب ضروری ہے. اور موالات بھی اس میں ضروری کہا گیا ہے. حنبلی فقہ میں فرض بتایا گیا ہے. موالات کہتے ہیں پے در پے دھونا. جیسے کہ وضو میں ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھونا ضروری تھا، اسی طریقے سے تیمم میں اب یہاں چونکہ سوکھنے کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنی ہی دیر کا لحاظ کیا جائے گا کہ اگر وہ پانی ہوتا تو سوکھ جاتا تھا، اتنی دیر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. یہ چیز البتہ حنفی فقہ میں سنت بتائی گئی ہے. لیکن حنبلی فقہ میں بھی ترتیب کا اور موالات کا لحاظ صرف اس تیمم میں ہوگا جو وضو کے بدلے کیا جائے گا. کیونکہ وضو میں ترتیب اور موالات ضروری ہے تو تیمم میں بھی ترتیب و موالات ضروری ہوگی. لیکن وہ تیمم جو غسل کے بدلے کیا جاتا ہے وہاں پر ترتیب و موالات ضروری نہیں ہے، کیونکہ غسل میں بھی ترتیب و موالات نہیں ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ کہ تیمم کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز سے وضو کے بدلے کیا گیا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جس چیز سے غسل ٹوٹتا ہے اس سے غسل کے بدلے کیا گیا تیمم بھی ٹوٹتا ہے. تو پہلے آپ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تیمم وضو اور غسل کی طرح اپنے آپ میں کوئی الگ سی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ قائم مقام ہے، وہ بدل ہے. تو وضو کا بدل ہوگا تو وضو کے شرائط عائد ہوں گے تیمم پر، غسل کا بدل ہوگا تو غسل کے شرائط عائد ہوں گے تیمم پر. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو تیمم کو توڑ دیتی ہے اور وضو اور غسل میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس عذر کی وجہ سے
آپ نے تیمم کیا تھا وہ عذر دور ہو گیا. جیسے پانی موجود نہیں تھا، آپ نے وضو کے بجائے تیمم کیا. اب جیسے ہی پانی آپ کو دستیاب ہو گیا وضو کرنے کے لیے، آپ کا تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. یہی حال غسل کا بھی ہے. غسل کے بدلے آپ نے تیمم کیا تھا، لیکن جیسے ہی پانی دستیاب ہو گیا تیمم ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے بیماری کا معاملہ بھی ہے. بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی خطرے کی وجہ سے کہ آپ کو صحت پر اثر پڑتا ہو، آپ نے وضو کے بجائے تیمم کیا تھا، لیکن وہ آپ صحت یاب ہو گئے، تو جیسے ہی آپ صحت یاب ہو گئے اور وضو کرنے کے قابل ہو گئے، آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اور آخر میں ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ حنفی میں تیمم کرنے کے لیے 2 ضرب ضروری بتائے گئے ہیں. 2 ضرب کہتے ہیں 2 بار مارنا. ایک بار تو ماریں گے آپ، دھول جو غبار ہے وہ اڑے گا، اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے مسح کریں گے. جیسے کہ وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے، ویسے ہی پورے چہرے کا مسح کریں گے. اس کے بعد پھر دوسری بار آپ غبار پر ہاتھ ماریں گے، اور ایسا مارنا چاہیے کہ غبار اڑے. پھر اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کریں گے. حنبلی میں یہ ہے کہ 2 بار اگر ضرب ماریں تو اچھا ہے، لیکن اگر ایک بار مار کر چہرہ اور ہاتھ دونوں مسح کر لیے جائیں تو بھی تیمم ہو جاتا ہے. لیکن 2 بار افضل ہے حنبلی فقہ میں بھی. اب ایک بار سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے اہم بات آپ یاد رکھیے کہ ایسی مٹی، پاک مٹی، عام طور پر ایسی مٹی ہم کو مساجد وغیرہ میں جہاں نمازوں کے نیچے مل جاتی ہے، اور بعض ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو اس طرح کی مٹی عوام کو مفت فراہم کرتے ہیں. تو گھروں میں ایسے لا کر رکھ لیجئے. ایمرجنسی میں کبھی بھی آپ کو ایسی ضرورت پڑے گی تیمم کرنے کی تو آپ اس سے تیمم کریں. سب سے اچھا طریقہ وہ ہے. لیکن پھر بھی آپ ایسی دیواریں ہیں جس کے اوپر دھول بیٹھتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ دیواریں بھی مٹی کی ہوتی ہیں. پتھر وغیرہ ہے تو حنبلی فقہ میں اس کے اوپر تیمم درست نہیں ہوگا. امید ہے کہ یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی آپ کو غسل کی جگہ تیمم کرنے کی یا وضو کی جگہ تیمم کرنے کی تو بلا کوئی جھجک کے آپ تیمم کیجئے، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی ایک بہت بڑی سہولت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایسی مجبوری کی صورت میں تیمم کرنے کی یہ اجازت دے رکھی ہے. اور یہ تیمم آپ اس کے اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے آپ ادا کریں گے تو پھر آپ کی عبادتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کی عبادتیں ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گی. تیمم کا بیان یہاں پر ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ کلپ میں ہم غسل، وضو اور تیمم اس کے طریقے آپ کو ایک ہی کلپ میں پریکٹیکل طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.